والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ذوق محبت اور عشق کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستان محترم، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ دوستان محترم درود پاک پڑھنے کا اجر کتنا ہے۔ دیکھیے، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ پڑھے جانے کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور دیکھیے، رب تعالیٰ کی رحمت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ رب تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور اپنی 10 رحمتیں بھی اس بندے پر نازل فرما دے گا۔ اور پھر یہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤک ما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی مکرم، شفیع معظم، جان دو عالم، فخر دو عالم، جناب احمد مجتبی، سرور کون و مکا، سردار انبیاء، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دوستان محترم، آج ہم سب جو ہے یہ 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
اس محفل پاک میں ہم سب کی پاک حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں قیامت تک حضور علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یہ جو دور چل رہا ہے یہ بد اعمالیوں کا دور ہے، بے دینیوں کا دور ہے، بد عقیدگیوں کا دور ہے، حتیٰ کہ بے حیائیوں کا دور جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اور اس دور کے اندر جو کفار ہیں یہ اسلام کے خلاف نئی سے نئی سازشیں کرتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ اور پھر دوستان محترم، اس دور باطل کے اندر آپ کو جان کے ڈاکو جو ہیں وہ کم ملیں گے، لیکن ایمان کے جو ڈاکو ہیں وہ سب سے زیادہ ملیں گے۔ تو دوستان محترم، میں اپنے بیان کا آغاز جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے کروں گا۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت کے قریب فتنے جو ہیں یہ بارش کی طرح زمین پر اتریں گے، کہ جس طرح زمین پر بارش ہوتی ہے فتنے جو ہیں اس طرح زمین پر اتریں گے۔ اب صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے، ہر طرف جو دور ہے فتنوں کا ہوگا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فتنوں کے دور میں کون ہوگا جو اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لے گا؟ اب دوستان محترم دیکھیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے الفاظ کیا ارشاد فرمائے، اور کیا فرمایا کہ وہ کون بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں بندہ وہی بچے گا فتنوں سے جس کا تعلق، جس کا رشتہ، جس کا ناطہ اہل حق سے جڑ جائے گا۔ اب دوستان محترم، یہ میں نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جس کا تعلق، جس کا ناطہ، جس کا رشتہ اہل حق سے ہوگا، اہل اللہ سے ہوگا، اللہ والوں سے جس کا رشتہ ہو جائے گا، ولیوں سے جس کا ناطہ جڑ جائے گا، وہ بندہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو دوستان محترم، آج پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آج اللہ والوں کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر دوستان محترم دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ اگر بندے کو صحبت جو ہے وہ اچھی مل گئی تو بندے کی زندگی کا مزاج جو ہے وہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اگر بندے کو صحبت بری مل گئی، پلید مل گئی، گندی مل گئی، اب صحبت گندی ہونے کی وجہ سے بندے کی زندگی کا مزاج جو ہے وہ بھی گندا بن جائے گا۔ اب فارسی کا شعر ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ بندہ اگر انسان کو اچھی نسبت ملے گی، اچھی نسبت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھا بن جائے گا، اور اگر بندے کو نسبت بری مل جائے گی، اب بری نسبت ملنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ برا بن جائے گا۔ اب دوستان محترم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بانجے کو نصیحت کیا کی، انہوں نے ایک دن اپنے بانجے کو بلایا اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا
کہ اے میرے بانجے یا مغیرہ انظر صدیق لکا و صاحب لکا و صدیق لکا. آپ نے کہا کہ اے میرے بانجے تو اپنے بھائیوں کی طرف نظر کر، اپنے بھائیوں کی طرف نظر کر، اپنے دوستوں کی طرف نظر کر، اپنے ساتھیوں کی طرف نظر کر. اب دوستان محترم نظر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے میں آپ کو بات سمجھانا کیا چاہتا ہوں. حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کی طرف نظر کر اور نظر کر کے دیکھ کہ کیا تجھے تیرے بھائیوں، تیرے دوستوں اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے کوئی دینی نفع حاصل ہوا ہے. اب دوستان محترم بڑی بات میں نے کی ہے کہ مالک بن دینار کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے تیرے دوستوں کی وجہ سے کوئی دینی نفع حاصل ہوا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تجھے تیرے دوستوں کی وجہ سے کوئی دینی نفع مل گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو فائدے میں ہے. لیکن اگلی بات آپ نے جو کہی قابل غور بات ہے. آپ نے کہا کہ اگر تجھے تیرے ساتھیوں، تیرے دوستوں، تیرے بھائیوں کی وجہ سے کوئی دینی نفع حاصل نہیں ہوا، آپ نے فرمایا کہ پھر سن لے وہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا ساتھی ہے، وہ تیرا دوست نہیں بلکہ وہ تیرا دشمن ہے. اب دیکھیے مالک بن دینار کیا الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دوست جس کی وجہ سے تجھے دینی نفع حاصل نہیں ہو رہا، وہ دوست تیرا دوست نہیں بلکہ وہ تیرا دشمن ہے. اور پھر آگے آپ نے کیا کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ وہ دوست جو تیرا دشمن تجھے دینی نفع نہیں دے گا، وہ تیرا دشمن بن جائے گا اور وہ اس دشمنی میں تجھے کفر تک پہنچا دے گا، اور پھر یہی جو کفر ہوگا تجھے دوزخ کی آگ تک لے جائے گا. تو دوستان محترم اگر صحبت اچھی ہوگی، صحبت جو ہوگی وہ داتا صاحب کے ساتھ ہوگی، داتا صاحب کے ساتھ کو ماننے والوں کے ساتھ اگر صحبت ہوگی، صحبت جو ہے وہ اچھے بندوں کے ساتھ ہوگی، تو دوستان محترم پھر کیا ہوگا؟ اچھی صحبت ہونے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے یہ ستھرا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اچھی صحبت رکھنے کی وجہ سے ہمارے تن کو بھی پاک فرما دے گا اور ہمارے من کو بھی پاک فرما دے گا. تو دوستان محترم دیکھیے سب سے پہلے ہم نے غور کیا کرنا ہے کہ ہماری صحبت، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف جب کر رہے ہیں اب دعا مانگی نا، تو دعا کیا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں کو درست رکھنا، سلامت رکھنا، صحیح رکھنا، ان کو کسی غلط راستے کی طرف بھٹکنے مت دینا. اب جب آپ نے یہ دعا کی تو آپ کے ساتھ کچھ جاننے والے بھی موجود تھے، آپ کے رفقا بھی موجود تھے. آپ سے کہنے لگے حضور آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ اس مقام پر آ کر اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے ان بزرگوں نے کیا کہا، ان بزرگوں نے کیا الفاظ استعمال کیے. ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا خاندان، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے لیے دعا اس وجہ سے مانگی ہے کہ میرا اکثر وقت جو ہے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گزرتا ہے. اگر میرے دوست، میرے ساتھی درست رہے، میرے دوست، میرے ساتھی صحیح رہے، سلامت رہے، تو ان کی وجہ سے میں بھی سلامت رہوں گا، میں کہیں نہیں بھٹکوں گا. لیکن اگر یہ راستے سے بھٹک گئے تو پھر میرے بھی گمراہ ہونے کے چانس بن جائیں گے. تو دوستان محترم صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر اچھی صحبت ہوگی تو اس کا ہمیں اچھا صلہ ملے گا، اگر بری صحبت ہوگی تو ہمیں اس کا برا اثر ملے گا. اب یہاں پر میں آپ کو بات کرتا چلوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے ساتھیوں کو اپنی مجلس میں درس دے رہے ہیں.
اور انہیں بتا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، صحبت اگر بری ہوگی تو اس کا اثر بھی برا ہوگا۔ اب اسی مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جو اللہ والوں کا دشمن تھا، اللہ والوں کو دل سے نہیں مانتا تھا۔ اب وہ کھڑا ہوا اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا، حضور جو آپ نے کہا ہے کہ صحبت بری ہوگی تو اس کا اثر بھی برا ہوگا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اب ان کی تربیت کا انداز اور مزاج کتنا اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، جذباتی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ بیٹا صحبت کا اثر ہوتا ہے، اگر بری صحبت ہوگی تو اس کا اثر بھی برا ہوگا۔ اب آپ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال دی اور مثال کے ذریعے سمجھانا چاہا۔ فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جب تم آگ کے پاس جا کر بیٹھو گے، اب آگ سے کیا ہوگا؟ چنگاریاں نکلیں گی، اور چنگاریاں جو ہیں وہ کپڑوں پر لگیں گی، اور کپڑوں کا کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ آگ بری ہے، بری صحبت میں چلے گئے، چنگاریاں پڑی اور کپڑے جل گئے، نسبت بری ملی، اس کا اثر بھی جو ہے وہ برا مل گیا۔ اب وہ بندہ دل سے اللہ والوں کو نہیں ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ آج میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے اٹھا، گھر میں گیا، گھر میں جا کر اس نے کیا کیا؟ اس نے آگ جلائی۔ اب آگ جب بھڑک اٹھی، آگ نے تپش اختیار کر لی، اب وہ بندہ آگ کے پاس چلا گیا، آگ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب جب آگ کے پاس، آگ کے قریب گیا نا، تو اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، کپڑوں کو بچا لیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اب دوستان محترم جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی، اب واپس امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ آگ کے پاس بیٹھو گے آگ کا برا اثر ہوگا، چنگاریاں تم پر گرے گی، کپڑوں کا نقصان ہوگا۔ یہ دیکھیے آگ کے پاس جا کر بیٹھا ہوں اور کپڑوں کا کچھ نقصان بھی نہیں ہوا۔ اب امام غزالی بھی اللہ والے تھے، انہوں نے پھر سمجھایا، انہوں نے کہا بیٹا، مسکرائے اور انہوں نے کہا بیٹا یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی، تو گیا آگ کے پاس اور چنگاریوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور بچ کر میرے پاس آ گیا، لیکن ایک بات تو نے بھی مجھے بتانی ہے کہ جتنی دیر آگ کے پاس بیٹھا رہا، کیا مجھے آگ کی تپش محسوس نہیں ہوئی؟ اب جو بندہ آگ کے پاس بیٹھے چنگاریوں سے تو بچا رہے، لیکن دوستان محترم آگ کی تپش تو اس کو محسوس ہوگی نا، کہ بری صحبت کا اثر کیا ہوگا، برا مل جائے گا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب سمجھایا کہ بیٹا بری صحبت ہوگی، بری صحبت میں جا کر بیٹھو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی مرضی بچنے کی کوشش کر لو گے، لیکن وہ بری صحبت تجھے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچائے گی۔ تو کیا کرنا کیا ہے؟ اچھی صحبت رکھنی ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اچھی صحبت کو اپنانا ہے، کیونکہ دوستان محترم اچھی صحبت کو اپنانے کا جو درس ہے ہمیں قرآن بھی دیتا ہے۔ اب قرآن کہاں سے درس دیتا ہے؟ تو آئیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اور وکونوا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، نیکوں کی صحبت اختیار کر لو، نیکوں کے قدموں میں آ جاؤ۔ اب دوستان محترم یہ قرآن بھی ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا درس دے رہا ہے۔ اور پھر دوستان محترم تفسیر مظہری کے اندر بھی آتا ہے، اور بہت سارے مفسران اکرام نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے شاہ جی، کہ جب ایک آیت ہو اور حکم دو آ جائیں، ایک آیت حکم دو آ جائیں، تو پھر دونوں کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔
اب جیسے میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کہ جس طرح ہم پر نماز ادا کرنا فرض ہے اسی طرح ہمارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہم پر کیا ہے؟ لازم اور فرض ہے. اب آیت ایک تھی، حکم کتنے آگے؟ دو آگے. دونوں کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ ہم پر ضروری، فرض ہے، لازم ہے. اب سنیے قرآن کا دوسرا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں سپارے کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک کی آیت کو سن کر سبحان اللہ تو کہہ دیجئے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں. اس بات کا حکم ہے باری تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ایک حکم. اور دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دوستان محترم آیت پھر ایک آئی، حکم کتنے آگے؟ دو آگے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ کیا ہے؟ ہم پر لازم ہے، فرض ہے. اور دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی ہم پر لازم اور فرض قرار دیا گیا ہے. اب قرآن کا تیسرا مقام، قرآن کا تیسرا مقام سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب آیت پھر ایک اور حکم پھر دو آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف ہی وسیلہ تلاش کرو. اب دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ تو موضوع ہی الگ ہے دوستان محترم. جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ایک اور حکم دو آ جائیں تو دونوں پر عمل کرنا جو ہے وہ ہم پر لازم اور فرض ہے. جس طرح کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہم پر فرض اور وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا یہ بھی ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب دوستان محترم بات سمجھنے کی کوشش کرنا. وہی آیت پچھلے مقام پہ چلتے گئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب دوستان محترم سمجھ لگ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، سچوں کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم اور فرض قرار دے دیا ہے. تو دوستان محترم صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر صحبت اچھی ہوگی تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا، صحبت اگر بری ہوگی تو اس کا اثر بھی برا ہوگا. اب دوستان محترم کچھ لوگ ہمارے اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ولیوں پر بہتان باندھتے ہیں، ہمارے ولیوں پر بھونکتے ہیں. تو دوستان محترم ان کے لیے صرف ایک ہی بات کہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتا ہے وہ کبھی ہمارا پیر نہیں ہو سکتا، جو کنجریوں کا ناچ کروائے وہ کبھی ہمارا پیر نہیں ہو سکتا. ہمارا پیر تو وہی ہے جس کا دربار گولڑا شریف میں ہے، جس کا نام مہر علی ہے. ہمارا پیر تو وہ ہے کہ جس کا دربار پاک
پتن میں ہے، نام اس کا فرید الدین ہے۔ ہمارا پیر تو وہ ہے کہ جس کا دربار اجمیر شریف میں ہے، نام اس کا معین الدین ہے۔ ہمارا پیر تو وہ ہے کہ بیٹھا تو وہ لاہور کی سرزمین پر ہے، نام اس کا داتا علی حجویری ہے۔ ہمارا پیر تو وہ ہے کہ بیٹھا تو وہ بغداد کی سرزمین پر ہے، لیکن نام اس کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں۔ ہم تو ان کے چاہنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم تو کبھی بھی ایسے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے کہ جن کی وجہ سے ہم پر الزام آئے۔ تو دوستان محترم، ہمیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے 5 فرمان پنجتن پاک کی نسبت سے، پنجتن پاک کی نسبت سے نبی کریم علیہ السلام کے 5 ارشادات آپ کو سناؤں گا کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے شاہ جی فرمایا، اذا رأیتم العبد یعطی زہدا فی الدنیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اب یا باری اے محبوب علیہ السلام، وہ بندہ جو دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے اس کو دیکھ لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَتَقَرَّبُوا، تم نے اس کی نسبت کو اختیار کرنا ہے، تم نے اس کے قریب ہو جانا ہے۔ اب دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، جو رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کا تن، اس کا وجود، اس کا من جو ہے وہ دنیا سے پاک ہو، وہ دنیا سے بے نیاز ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے قریب ہو جانا ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم اس بندے کے قریب ہو جائیں گے، اس کی صحبت کو اختیار کر لیں گے، تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کی صحبت میں آ جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے گا، تمہارے باطن کو بھی پاک فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، یہ نبی کریم علیہ السلام کا پہلا فرمان۔ اور دوسرا جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اے ایمان والو، جب تم نے کسی کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تو صحبت ایسے بندے کی اختیار نہ کرنا جو غیر مسلم ہو، جو مسلمان نہ ہو، جو اللہ کے ولیوں کو ماننے والا نہ ہو، بلکہ جب بھی تم نے کسی کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تو مومن کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ تو مومن کی صحبت کو اختیار کرو گے، تو مومن کی صحبت میں بیٹھو گے تو فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ مومن کی صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ولیوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا تیسرا فرمان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ اعلان فرمائے گا۔ اب سنیے اعلان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہ میرے جلال کی وجہ سے، میرے جلال کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے کدھر ہے؟ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔
اب دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ اے میرے بندو، تم نے دنیا میں رہ کر میرے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا، میرے نیک بندوں کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، آؤ آج تمہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں۔ تو دوستان محترم جو نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اب چوتھا فرمان میرے محبوب کریم علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فی وللمتجالسین فی وللمتزابرین فی وللمتبادلین فی۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان حدیث قدسی ہے اور نبی کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نیک بندوں کی مجالس میں بیٹھتے گئے، صحبت میں بیٹھتے گئے، ان کی زیارت کرتے گئے اور ان کی خدمت کرتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واجبت محبتی، جو سجنوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے میں بھی اس کو سجن بنا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی، میری محبت جو ہے اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے گئے، ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے گئے، نیکوں کی زیارت کرتے گئے، نیکوں کی خدمت کرتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب پانچواں اور آخری فرمان نبی کریم علیہ السلام کا، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب دوستان محترم کیا صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن اترا تھا، قرآن میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، ایک دن 50,000 سال کا دن ہو جائے گا، اس وقت جو ہے قیامت آئے گی۔ صحابہ کو یہ ساری باتیں معلوم تھی، لیکن صحابہ پوچھنا کیا چاہتے تھے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابی، تو نے قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے متعلق تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب دوستان محترم صحابی تھے، انہوں نے آج کے دور کے بندے تھوڑی تھے کہ انہوں نے کہنا تھا یا رسول اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کیا ہے، روزے بھی کیے گئے۔ نہیں، صحابی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ عمل اور کوئی نہیں ہے، عمل صرف میرے پاس یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آگے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ، اے میرے صحابی تو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا کل قیامت میں اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔
اب دوستان محترم، بندہ دنیا کے اندر حضور سے محبت کرے، داتا علی اجمیری سے محبت کرے، غوث دلی سے محبت کرے، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ ہستیاں دوزخ میں جائیں گی؟ نہیں، یہ ہستیاں جنت میں جائیں گی تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ شاہ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا، فرماتے ہیں حضور کی باتیں ساری ہی پیاری ہوا کرتی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ جائے گا، اب دوستان محترم حضرت انس بن مالک فرماتے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خوشی کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور نبی کریم علیہ السلام سے دوبارہ اس فرمان کی تصدیق کروائی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ المرء مع من احب الیہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ اب دوستان محترم، اگر صحبت جو ہے وہ اچھے بندوں کے ساتھ ہوگی، صحبت جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگی، صحبت جو ہے وہ صحابہ کے چاہنے والوں سے ہوگی، صحبت جو ہے وہ اہل بیت سے چاہنے والوں سے ہوگی، صحبت جو ہے وہ انبیاء سے پیار کرنے والوں کے ساتھ ہوگی، تو ہمارا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہستیاں بھی جنت میں جائیں گی، انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دوستان محترم، صحبت کو اچھا رکھیے، اگر صحبت اچھی ہوگی تو اس کا صلہ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الولیوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔